بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ حرام ہے؟ جی ہاں، ایسے کچھ لوگ ہیں جن پہ روزہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال اٹھایا جاتا ہے، بار بار آتا ہے ذہنوں میں۔ دو ایسے خواتین کے گروہ، اس میں نفاس والی خواتین اور حیض والی، جی ہاں، حائضہ اور نفائسہ یا نفاس والی خاتون، ٹھیک ہے، جس کو حیض آ رہا ہے یا نفاس، دونوں ہیں۔ نفاس ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، اور حیض ہوتا ہے جو منتھلی مینسٹریشن سائیکلز۔ ان دونوں کیسز میں عورتوں کو روزے بالکل حرام ہے، روزہ رکھنا بالکل منع ہے۔ ایسی خاتون کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ سن لے تلاوت کو، ذکر کو سنے، زبانی دل میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ یہ حرام ہے روزہ رکھنا، بالکل قطعاً اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو ہم اس کو کون ہوتے ہیں چھیڑنے والے؟ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس نسبت سے اللہ کا ہی اس کو آپ حکم مانیے۔ تو میری بہنوں سے اور ان کے شوہروں سے بھی درخواست ہے، جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، کوئی خاتون ایسی ہو جس کو روزہ رکھے ہوئے آخر میں روزے کے بالکل آخری گھنٹے میں حیض آ گیا، وہ اب روزہ نہ رکھے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں اب تو گھنٹہ رہ کے پورا کریں، نہیں، یہ رب کا حکم ہے، آپ فکر نہ کریں، بعد میں قضا کرتے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ادھر بھی رب کے حکم کی اطاعت کا ثواب، ادھر بھی اطاعت کا ثواب، ڈبل شاید آپ کو ثواب شاید آپ مردوں سے بھی آگے لے جائیں، ہو نوز، ہمیں کیا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بس اللہ کے ساتھ اس میں اخلاص کا معاملہ رکھیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جو اصل ٹائم ہے کیلنڈر پہ غروب کا، اس سے اگر 5 منٹ پہلے بھی یہ کام ہو گیا نا تو سمجھے ختم۔ 1 منٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ کچھ کیلنڈرز میں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، باہر دیکھیں گے غروب ہو گیا ہوگا، تو کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ 1 منٹ کی خیر ہے، 1 یا 2 منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، 5 منٹ کم از کم آپ دیکھیں، کوئی بھی کیلنڈر آپ کو نہیں کہے گا کہ اس کو سورج غروب ہوا، روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ اب نہیں رکھنا اور دل نہیں دکھی کرنا، بالکل اس میں پریشانی ہونا۔ واللہ عالم۔